ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ احسان دانش کا ایک شعر ہے کہ سفینہ غرق ہو یا گھاٹ پر اترے، سفینہ غرق ہو یا گھاٹ پر اترے، تمہارا فرض ہے شمع جلائے چلو۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے ایک حق کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم نے کاؤنٹنگ نہیں کرنی، ہم نے اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے۔ خالد بھائی آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے انیس ستی کا وہ چہرہ جب آپ بول رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا، وہ بچہ نکلا تھا اور بھی بے شمار بچے نکلے تھے، ان کے سروں کے اندر گولیاں ماری گئی تھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی نہیں نکلتے، پاکستانی نکلتے ہیں، ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی، ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اب تک، لیکن ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی یہ تحریک ویسے ہی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ شمع، وہ شعلہ جو انقلاب کا پاکستانی قوم نے وہ خواب جو دیکھا ہے، اس کے اوپر آج بھی وہ قائم ہے، اور لیڈر جس کے نام پہ، جس کی وجہ سے یہ سارا ایک ریولوشن جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ بھی قائم ہے۔ تاریخ ایک دن میں نہیں بدلتی، ایک مسلسل بڑھتی کوشش ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک لفظ کے اوپر اپنے 2-3 منٹ لوں گا اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ لفظ ہے جو ہمارے ISI کے کچھ عظیم دماغوں نے ایک لفظ بنایا ہے، نیو نارمل۔ ہر چیز کو نارمل بنا دو۔ آپ لوگوں کو ناحق جو ہے وہ جیلوں میں ڈالیں، اور اس کو آپ ایک کہنا بنا دو نارمل، کہ اٹس نارمل۔ آپ عمران خان کی 6 ماہ تک کسی کے ساتھ ملاقات نہ کراؤ، یہ بھی نارمل بنا دو۔ آپ لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالو، اس کو بھی نارمل بنا دو۔ لوگوں کی گھروں کے اندر جا کے چھاپے مارو، اس کو بھی نارمل بنا دو۔ لیکن وہ سیانے دماغ، وہ ڈفر پاس ڈفر یہ بھول گئے ہیں کہ وہ کسی اور چیزوں کو بھی نارمل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 3 سال پہلے اسی جگہ پہ ادھر ہی ہم آتے تھے، اور آ کے جب ہم عمران خان کے لیے، ارشد شریف کے لیے، جب ہم ARY جو ہے اس وقت اس کے اوپر بندش تھی، ARY کے لیے، عمران ریاض کے لیے جب ہم یہاں پہ آتے تھے تو کوئی بندہ آرمی کا نام نہیں لیتا تھا۔ اگر کوئی کسی جرنیل کا نام لے لے تو باقی آ کے اس کو روک لیتے تھے کہ بھائی ان کا نام نہیں لینا۔ آج یہ بات بھی نارمل ہو چکی ہے کہ آج جب ایک بچے سے لے کے تو ایک بوڑھے تک، ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک، جب عاصم منیر کو کوئی گالی نہ دے لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ چیز آج اس جگہ پہ آ کے ادھر ہی، اسی جگہ پہ، اسی روڈ پہ، اسی ایمبیسی کے دروازے کے سامنے ہم لوگ عاصم منیر، باجوہ، ندیم انجم، ان کا نام لے کے اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز نارمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز نارمل نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف چند جرنیل ہیں، باقی فوج ٹھیک ہے۔ آج لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ 7 لاکھ کے 7 لاکھ اسی طرح کے ہیں، اسی طرح کے ہیں۔ سب کو اپنے پلاٹوں کی فکر ہے۔ یہ پلاٹ، پرس، یہ میڈیکل فیسیلٹی، یہ ویزے، یہ فیملی کی سیٹلمنٹ، یہ وجہ 200 پیزا شاپیں، ان کے علاوہ کہیں سوچ جاتی نہیں ہے۔ لڑنا انہوں نے گھنٹہ ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا، یہ سیانے دماغوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چیز بھی نارمل ہو گئی ہے۔ آخری بات جو ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے میرے بہن بھائی جو ہیں، میرے سینئر جو ہیں، میرے ملک کے ریپرزینٹیو جو ہیں، ان کے لیے ہے کہ ایمبیسی کا سٹاف جو ہے وہ فارن آفس کے انڈر ہوتا ہے۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا باس اسحاق ڈار ہے؟ اس سے پہلے ہمارا باس جو ہے وہ بلاول تھا۔ کوئی انٹیگریٹی ہے؟ ہم CSP آفیسرز ہیں، ہم نے CSS کے لیے ہم نے بڑی راتیں جاگ کے ہم نے کتابیں پڑھی ہیں۔ ان کتابوں کا اثر یہ ہم نے لیا ہے کہ ہم اسحاق ڈار کو اپنی نئی BMW کے لیے ہم اسحاق ڈار کو باس کہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ چیز بھی نارمل ہو رہی ہے۔ CSP آفیسرز ہوں، ججز ہوں، پولیس کے بڑے بڑے افسر ہوں، ان کی اب عزت نہیں رہ رہی۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ پولرائز ہو چکا ہے۔ ایک طرف غریب کہہ لیں یا آپ ان کو کہہ لیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے، وہ ایک طرف ہے۔ باقی ہر گورنمنٹ کا ملازم جس کو اس گورنمنٹ سے 4 چھلنے چاہیے، وہ ایک طرف ہو چکا ہے۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہے آپ اس کو ایزی نہ لیں۔ آپ پلیز یہ بات ہماری پہنچائیں کہ آئرلینڈ میں کھڑے پاکستانی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کو ایزی نہ لیں۔ آج ہم جہاں پہ
یہ ڈیمانڈ کرنے نہیں آئے کہ عمران خان کو اس کے ڈاکٹروں تک ایکسیس دی جائے، عمران خان کو اس کی بہنوں تک ایکسیس دی جائے. ہم یہ ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں کہ عمران خان کو ناحق آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو فوراً طور پہ رہا کریں. اور انقلاب جب شروع ہوتا ہے، انقلاب شروع ہونے میں ٹائم لیتا ہے، لیکن جب شروع ہوتا ہے تو پھر انقلاب تاریخ نے فرانس سے لے کے تو بنگلہ دیش تک انقلاب نے پھر یہ رنگ دکھائے ہیں کہ یہ پلاٹ جو ہیں انہی کی اولادوں کے جو قبرستان بنے ہیں. اس وقت سے پہلے یہ پلاٹ آپ کی اولادوں کے قبرستان یہ غریب عوام بنا دے، اس سے پہلے سدھر جائیں. عمران خان کو فوراً طور پہ رہا کریں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.